کوشش کریں کہ ہم جس دور میں کھڑے ہوئے ہیں بہت سینسیٹیو دور ہے، بہت حساس ہے، یہاں آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو اور مجھے امام سے دور کر سکتی ہے، اور امام کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے، ہماری غلطی۔ امام منتظر ہے، امام بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام کو کربلا والوں نے، کوفہ والوں نے بلایا، خط لکھ کے 18,000 کہیں 12,000 امام کو خط لکھے گئے کہ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں پوری دنیا میں؟ الجل کیا ہے؟ خط تو ہے، اور کیا ہے یہ؟ آ جائیے جلدی آئیے۔ کہاں آئے؟ کس کے پاس آئے امام؟ کس کے گھر آئے امام؟ کس انجمن کے پاس امام آئے؟ کس امام بارگاہ میں امام آئے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہماری مجلس نہیں ہے تو ہم مجلس میں نہیں جاتے۔ میں مارس کی باتیں نہیں کر رہا، میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر دوسری انجمن نے یہ کیا ہم وہاں نہیں جائیں گے، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے، کسی تنظیم نے پروگرام کیا ہم نہیں جائیں گے۔ تو امام کہاں آئیں گے؟ کہاں؟ سوالیہ نشان ہے یہ آج۔ کس امام کو پکار رہے ہیں ہم؟ کہاں آئے امام؟ تیار ہیں؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ متحد ہونے کی، اتحاد کی ضرورت ہے۔ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، اسے اسلام سے دشمنی ہے، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کہ آپس میں لڑیں مریں، ایک دوسرے کو ماریں، فنا ہو جائے، تباہ کر دیں اپنے آپ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف دشمن اگر شیعہ کا زار ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ شیعہ سے دشمنی کرو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون سی تنظیم کا ہے، یہ ماتمی ہے یا عزادار ہے، یہ نمازی ہے یا کون ہے، یہ نظریاتی ہے یا نہیں ہے، یہ مولائی ہے یا نہیں ہے، اسے کوئی نہیں، اسے لگا شیعہ دشمن ہے ہمارا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم در تقسیم۔ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ خود کر رہے ہیں ہم یا کوئی کروا رہا ہے؟ بہت بابصیرت چاہیے۔ علی کا شیعہ بے بصیرت نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے، جو جگہ جوڑنے کی ہے وہاں پر توڑا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں توڑا جا رہا ہے؟ کون توڑا ہے؟ عزیزان محترم، قرآن جاوداں معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے وہ سازشیں جو رسول کے زمانے میں ہوئی تھیں، جو ہوتی رہیں۔ قرآن سورہ مجادلہ میں کیا کہتا ہے کہ بہرحال میں اس موضوع کو کافی آگے حد تک میں پہلے لے کر آیا ہوں کسی اور جگہ پر، لیکن بہرحال آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنا ہے کہ اس سینیریو کو سمجھے دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نجوا کرتے ہیں۔ نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یعنی کس کو؟ رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول سے مخاطب ہے کہ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں نا تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں، یہ جو پلاننگیں کرنے والے ہیں، یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں، یہ اگر 3 ہیں تو چوتھا میں ہوں، اگر یہ 5 ہیں تو خدا کہہ رہا ہے چھٹا میں ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی میں ان کی ساری سرگوشیوں سے واقف ہوں، ساری سرگوشیوں سے۔ اب یہ جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں رسول کو بتا نہیں دیتے تھے کہ یا رسول اللہ کو حدیث کیا آئی؟ وہی آ گئی، یہ وہاں پر آپ کے لیے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ نام نہیں لیتی لوگوں کا، کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہا جانے دو، جانے دو، جانے دو۔ عزیزان محترم، کون لوگ تھے؟ یہ قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ تبھی نازل ہوئی ہیں نا کہ جو ہیں آس پاس ہے، کوئی تو ہے۔ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ گناہ کروانا چاہتے ہیں، یہ
دشمنی کروانا چاہتے ہیں، یہ رسول کے مقابلے میں ایک اور نظام لانا چاہتے ہیں۔ میں تحمل سے، میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، ویسے آج بہت دیر ہو گئی زانے محترم، بس میں چاہتا ہوں کہ بہرحال آپ کچھ نہ کوئی نتیجہ لے کے جو ہے وہ اٹھیں۔ یہ پلاننگ کر رہے، یہ چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں آئے، فرد کو گناہ کروائیں، ایک شخص کو گناہ کروائیں، پھر دشمنی ایجاد کریں اور آپ رسول کے مقابلے میں معصیت کروائیں۔ یعنی کیا؟ یعنی جو رسول نے فرمایا ہے اس کے مقابلے میں آئے، جو رسول نے کہا ہے اس کو توڑیں، جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں اپنے حدود قائم کریں۔ حدود کس کو کہتے ہیں؟ حد ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر نہیں جانا، نہیں، ان حدودوں کو توڑو، اپنے حدود بناؤ۔ یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، نجوہ، ان کا نجوہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کا نجوہ شیطان کا نجوہ ہے، شیطان ہے جو ان سے سرگوشیاں کروا رہا ہے۔ معاملہ بہت سنگین ہے، ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ شیطان نجوہ کرواتا ہے ان سے، اور اے ایمان لانے والو آگاہ رہو، ان کا نجوہ تمہارے تک نہ پہنچ جائے کہیں، یہ ان کا نجوہ ہے جو تم تک پہنچا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔